شروع کے دن تو بالکل ٹھیک تھے، جیسے سب کے ہوتے ہیں، جب لگتا ہے میرا والا تو سب سے الگ ہے یا میری والی تو سب سے حسین ہے، تو اس کے بھی وہ دن ایسے ہی تھے۔ ان دنوں اسے عمر کی وہ خوبیاں نظر آنے لگی جو پہلے کہیں چھپی ہوئی تھی۔ وہ اسے پسند نہیں تھا تو ناپسند بھی نہیں تھا۔ جب امی نے حالہ کی محبت میں یہ رشتہ طے کیا تو اچانک آمنہ کو وہ بہت ہی اچھا لگنے لگا، پوری دنیا سے الگ۔ کیونکہ دل کا محل بالکل خالی تھا تو کہیں چپکے سے اس محل کا راجا بن بیٹھا، اور اس کی کزنز وہ بھی تو اسے یہ احساس دلاتی رہتی کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے۔ عمر اس کی خوش قسمتی ہی تو تھا، پورے خاندان کی کنواری لڑکیاں اس کی ہمراہی کے خواب دیکھتی تھی۔ وہ MSc کے پہلے سال میں تھی جب ایک سنہری شام دونوں کی منگنی کی تقریب ہوئی۔ گلابی جالی دار دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ چمکا تھا اور ہونٹ دوپٹے کے ہم رنگ معلوم ہوتے تھے، اور اس کے پہلو میں بیٹھا عمر دھیمی مسکان چہرے پہ سجائے وقفے سے جب اس پر نگاہ ڈالتا تو لبوں میں دبی مسکان کچھ مزید گہری ہو جاتی۔ منگنی کے 4 دن بعد عمر کی انگلینڈ کی فلائٹ تھی، لہٰذا ان کو بات چیت کے لیے کچھ وقت دے دیا گیا۔ تم خوش ہو نا آمنہ؟ اس نے اس سے دھیمے لہجے میں پوچھا جو وہ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی۔ آمنہ سے اپنی خوشی سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ بولی تو کچھ الٹا سیدھا بول دے گی، چنانچہ اس نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، تم بالکل ویسی ہو جیسی میں سوچتا تھا کہ میری بیوی ہو۔ امی نے بالکل میرے مزاج کے مطابق لڑکی ڈھونڈی ہے۔ میں تھوڑی جذباتی ہوں، لیکن وہ اپنی حامی کا اعتراف کرتے ہوئے رک گئی۔ میں جانتا ہوں آمنہ، بچپن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، مگر میں سنبھال لوں گا۔ وہ جیسے اس کی ہر خوبی حامی کو قبول کرنے کا نیدہ دے رہا تھا۔ آپ مجھ سے فون پہ بات تو کیا کریں گے نا؟ جھکتے ہوئے آمنہ نے وہ بات پوچھی جو اس کے دماغ میں کب سے چل رہی تھی۔ آف کورس آمنہ، تم منگیتر ہو میری، اور اب سے میرے ہر دکھ سکھ کی ساتھی بھی ہو۔ تم سے بات نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا؟ ہر روز وہ ہنسی، ہر روز۔ اس نے یقین دلایا۔ دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ انگلینڈ چلا گیا PhD کرنے۔ 4 سال کی مسافت تھی۔ وہ دن انگلیوں پہ گن گن کر کاٹتی۔ وہ وعدے کے مطابق اس سے ہر ہی روز بات کرتا تھا، مگر آمنہ کی دل نہ بھرتا۔ 2 سال میں اس کا MSc مکمل ہو گیا اور انتظار مزید مشکل ہو گیا۔ پھر عمر کے مشورے پر اس نے ایک پرائیویٹ فارم میں جاب کر لی۔ کیلنڈر سرخ نشانیوں سے بھرتے گئے۔ وہ 20 سے 24 کی ہو گئی اور بالآخر 4 سال مکمل ہو گئے۔ آمنہ جیسے 4 سال بعد زندہ ہو گئی۔ اس کے انگ انگ سے وہی رنگ پھوٹنے لگے جو اس کی شخصیت کا حصہ تھے۔ مسکراہٹ اس کے روم روم سے پھوٹتی اور آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گھر والے بھی اس کی شادی کی باتیں کرنے لگے۔ کزنز سب پوچھنے لگی کہ آمنہ فرنیچر کیسا لوگی، آمنہ لہنگا کیسا سوچا، عمر بھائی کیا پہنیں گے۔ وہ سوچتی جواب دیتی، پھر سوچتی اور ہفتے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو دل میں خیال آتا بس آنے ہی والا ہے عمر۔ ہر روز ہر ایک بات اس کے سامنے وہ الگ آمنہ ہوتی، بغیر سمجھے کچھ بھی بولنے والی آمنہ، اور وہ بھی اس کی باتوں کا برا نہ مانتا۔ وہ دونوں پاس نہ ہو کر بھی ایک دوسرے کے پل پل سے واقف ہوتے تھے۔ اس کی جاننے والیاں اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ پورے خاندان میں کسی کا منگیتر میرے منگیتر جیسا نہیں۔ یہ بات اس نے ویڈیو کال کے دوران عمر سے بھی کر دی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس بات پر اپنی تعریف پر بس مسکرا دیا۔ آمنہ، اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ دھیان سے سنو اور غور کرو اس پر۔ اس کے تھوڑے سیریس لہجہ آمنہ بھی کچھ سیریس ہوئی۔ کیا بات ہے یار، تم جانتی ہو کہ میری PhD مکمل ہو گئی ہے۔ اور وہ رکا، اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ حالی حولی PhD سے آج کل کچھ نہیں بنتا، تو میرے کلاس فیلو یہاں مزید ایک کورس کر رہے ہیں، پروفیشنل
کورس ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ وہ کیا کہنے جا رہا تھا؟ آمنہ، اس کا لہجہ بے حد نرم تھا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات سمجھو۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری واپسی کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہو، مگر کیا؟ آمنہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آمنہ، تھوڑا پریکٹیکل ہو کے سوچو، ٹیکنیکل کورس ہے اور پاکستان میں بہت کم لوگوں نے یہ ڈگری لی ہوئی ہے۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لے لیا جائے گا، ہماری زندگی سنور جائے گی، اور جو زندگی بگڑ رہی ہے وہ ہماری نہیں ہے کیا؟ وہ چٹکی۔ میں تمہارے انتظار میں ایسے گھل رہی ہوں جیسے کوئی نمک کا ٹکڑا پانی میں گھلتا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور مت آزماؤ آمنہ، صرف 4 سال کی بات ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ تھوڑا سا چڑ گیا۔ ہمیشہ جذباتی ہو کے مت سوچا کرو آمنہ، اس سے کہ نہیں پائی۔ تمہارے ساتھ تھا ہی جذبات کا رشتہ، پریکٹیکل تعلق تو بہت سے ہوتے ہیں، خاص تو وہ ہوتا ہے جس سے جذباتی تعلق ہی ہو۔ تو پھر کیسے نکالوں جذبات؟ آمنہ ضد پر اڑ گئی۔ عمر نے ہر دلیل دی، پیار سے، غصے سے، ہر طرح سے سمجھانا چاہا، پر آمنہ کی ایک ہی بات۔ دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی، دونوں ہی اپنی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے اور نہ ہی اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھا پا رہے تھے۔ بات دھیرے دھیرے دونوں کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گئی۔ سب لوگ آمنہ کے موقف کے حامی تھے اور عمر سے واپسی کا تقاضا کر رہے تھے۔ آمنہ کی ان دنوں عمر سے بات بالکل بند تھی، وہ نہ اسے کال کرتا، وہ نہ اٹھاتی، میسج کرتا، وہ نہ دیکھتی۔ عمر نے تنگ آ کر گھر کے نمبر پر فون کر کے آمنہ سے بات کرانے کا کہا، مگر آمنہ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ایک دوپہر وہ آفس میں تھی تو خالہ نے کال کر کے اسے آفس سے سیدھا اپنے گھر آنے کا کہا۔ آمنہ کچھ سوچتی ہوئی ان کے گھر چلی آئی۔ آمنہ بیٹا، تم دونوں نے کیا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ ادھر وہ نہیں مان رہا، ادھر تم اڑی ہوئی ہو۔ بیٹا تھوڑی سمجھداری سے کام لو، اتنی چھوٹی سی بات کو اس قدر نہیں کھینچتے کہ تعلق میں درار آ جائے۔ خالہ نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگی۔ میں کیا کروں خالہ، آپ ہی بتائیں، اگر وہ اڑ گیا ہے تو تم ہی مان جاؤ بیٹا۔ 4 سال کتنے ہوتے ہیں بیٹا، پہلے بھی تو کٹ گئے نا، اب بھی کٹ جائیں گے۔ اور وہ پھر صرف اپنے بارے میں تو نہیں سوچ رہا، وہ تم دونوں کی بات کرتا ہے۔ کہنا آسان ہے 4 سال کتنے ہوتے ہیں، کاٹنے والوں کو معلوم ہے کہ یہ کتنے ہوتے ہیں۔ اور پھر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خالہ نے بات جاری رکھی۔ اس نے فیس جمع کروا دی ہے بیٹا، داخلہ لے لیا ہے، ویزا آگے بڑھوا لیا ہے، اب وہ کیسے واپس آئے؟ آمنہ کے دل کو دھکا لگا۔ اگر وہ سمجھتی تھی کہ اب یہ ہر فیصلے میں وہ آدھے شریک ہیں تو عمر نے یہ بات خیالات غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر آ گئی اور سب سے کہہ دیا کہ عمر پر مزید دباؤ نہ ڈالا جائے اور یہ کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ چند دنوں میں سب نارمل ہو گیا، وہ لمبی لمبی ٹیلی فون باتیں، مگر آمنہ نارمل نہ ہوئی۔ اس کو ہر رات پورے دن کی ردات سناتا، سب ختم ہو گیا۔ اب وہ اس سے صرف رسمی بات کرتی اور 1-2 منٹ بعد فون رکھ دیتی، اور وہ سوچتا شاید وہ ناراض ہے، چند دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر کچھ ٹھیک نہ ہو سکا۔ آمنہ کے اندر کی چنگاریاں دھیرے دھیرے لہو دینے لگی، کچھ ہولے کھولے اس کے دل کو اندر سے کاٹنے لگا۔ اس 4 سالوں میں اس کی ہم عمر کزنز دوستیں سب بیاہی گئی تھیں، اور جو کبھی اس کو رشک سے دیکھتی تھی، مزید 4 سال کا سن کر اب اس کو ترس سے دیکھنے لگی۔ پھر ایک دن خالہ اور عاصم، عمر کا چھوٹا بھائی، مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر گھر آئے اور خوشی کی خبر تھی۔ انہوں نے آمنہ کو ساتھ لپٹا۔ عمر کہہ رہا ہے آمنہ ناراض ہے، اسے گھر جا کر خود بتائیں، تو اس لیے میں آئی ہوں، میں اپنی بہو کے پاس۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اس کی ٹھوڑی دبائی۔ کیا بات ہے آپا، آپ بتا بھی دیں، امی جو باورچی خانے سے آ رہی تھیں، ہاتھ پونچھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نسیمہ، بس سمجھو دونوں بچوں کی زندگی سنور گئی، تم چلو اندر بیٹھ کر بتاتی ہوں۔ پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انہوں نے اطلاع دی کہ عمر کا ملتان کی ایک کمپنی میں
معاہدہ ہو گیا ہے، اور یہ کہ وہ جیسے ہی واپس آئے گا کمپنی والے اسے فوراً ہائر کر لیں گے۔ سیلری پیکیج ٹھیک ٹھاک تھا اور دیگر مراعات اس کے علاوہ تھی۔ دیکھا یہ ہوتا ہے ایسے کورس کرنے کا نتیجہ۔ عمر بتا رہا تھا پورے ملتان میں صرف 4 آدمی ہیں جنہوں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، اور اب 5واں وہ ہے۔ ایسے ہی تو نہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں اسے۔ آمنہ چپ چاپ سر جھکائے اپنی خالہ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ لیکن آپا ملتان میں جا پھر تو وہ رہائش بھی وہیں کرے گا۔ ارے نسیمہ، رہائش کا سارا خرچہ وہ اٹھائیں گے نا، سب کچھ دیں گے، وہ بس جہاں جہاں کمپنی بھیجے گی وہاں وہاں جائے گا۔ اور آمنہ وہ کدھر رہے گی؟ ارے آمنہ تو ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر میں رہے گی، وہ ہر ہفتے آیا کرے گا گھر۔ خالہ جس خبر کو خوشخبری قرار دے رہی تھی آمنہ کو جانے کیوں کانٹے کی طرح چبھی۔ فضا میں گھٹن بڑھنے لگی تو وہ اٹھ کر باہر لون میں آ گئی جہاں عامر کھڑا تھا۔ السلام علیکم آمنہ، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ دوائیاں پکڑو اور چیک کر لو کہ سب ٹھیک ہے نا۔ آمنہ نے شاپر تھام لیا اور دوائیوں کا جائزہ لینے لگی۔ وہ لوگ عرصے سے ان کے ہمسائے تھے۔ امی اکثر اسے چھوٹے موٹے کام بتا دیا کرتی تھی۔ آمنہ کی عامر بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے حال ہی میں M.Phil مکمل کیا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، مجھے لگ رہا ہے تمہاری ساس آئی ہوئی ہیں، عامر نے اندازہ لگایا۔ شادی کی ڈیٹ ویٹ تو نہیں فکس ہو رہی؟ ابھی ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ آمنہ کا لہجہ تھوڑا روکھا تھا۔ عمر بھائی نہیں آ رہے واپس؟ نہیں، وہ اب اس موضوع پر زیادہ نہیں بولتی تھی۔ رات کو خالہ کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ پہلے انتظار بعد میں بھی انتظار کیوں کرتے ہیں لڑکے منگنیاں؟ اگر انہیں شادی کی جلدی نہیں ہوتی تو کیوں لگاتے ہیں لڑکیوں کو انتظار کی سولی پر؟ خود دنیا جہان کی سیر کرتے ہیں، اپنے خواب پورے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے پیچھے کوئی ایسا چھوڑ جائیں جو روز انہیں یاد کر لے، ان کی واپسی کے لیے دعا کرے۔ کیوں؟ رات کے 3 بجے جا کے آمنہ کے کمرے کا بلب بجھا۔ صبح وہ ناشتے کے لیے باہر آئی، نہ آفس گئی۔ امی پریشان ہو کر کمرے میں گئی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ بخار نے شام تک زور پکڑ لیا، لیکن آمنہ ضد پہ اڑی رہی۔ مجبوراً عامر کو ڈاکٹر کو گھر بلانا پڑا اور دوائی دی۔ 2 دن میں آمنہ نچر کر رہ گئی۔ یہ خبر عمر کو بھی پہنچ گئی تھی اور اس نے آمنہ کو لاتعداد کالز کی، مگر آمنہ نے کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا۔ عامر اس شام جب عامر اس کی عیادت کرنے آیا ہوا تھا اور سیاست اور موسم پہ گفتگو جاری تھی، آمنہ نے اسے پکارا، اگر تمہیں کوئی انگلینڈ کا فوری ویزا دے اور کہے کہ آ کر PhD کر لو تو کیا تم جاؤ گے؟ عامر نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ آمنہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی۔ اس نے گہری سانس لی اور کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ آمنہ اس معاملے میں تھوڑی سی مختلف سوچ رکھتا ہوں۔ میں باہر جانے کے بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دوں گا۔ تو کیا تم زندگی میں کامیاب انسان نہیں بننا چاہتے؟ اسے جیسے یقین نہ آیا۔ شاید دنیا کے لیے میں کامیاب نہ بن پاؤں آمنہ، مگر میرے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان ڈگریوں کا ڈھیر لگا لیتا ہے، اچھی گاڑی، اچھا بینک بیلنس رکھ لینے سے کامیاب نہیں ہو جاتے آمنہ۔ انسان نیچرل وے میں زندگی گزارنے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک ایسا انسان جس نے دن رات محنت کی ہو اور ایک اعلیٰ مستقبل حاصل کر لیا ہو، وہ نیچرل وے میں زندگی نہیں گزارتا؟ قدرت نے سب چیزوں کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ 20 سال کی عمر تک ایک بچے کو اس کے ماں باپ بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ ایک بھرپور فیملی، ایسے لوگ جو اس کی ہر ٹینشن کو اپنی ٹینشن سمجھتے ہیں، مگر نوجوان اپنے کیریئر، اپنے مستقبل کے لیے انہی سالوں میں اپنے گھر والوں سے دور ہونے لگتے ہیں۔
میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، میرے کلاس فیلوز، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور ہو گئے ہیں ایک اچھا مستقبل بنانے کے لیے۔ تم مجھے بتاؤ آمنہ کہ اگر انسان اکیلا اس دنیا میں رہتا تو کیا یہ سارے جھنجٹ ہوتے؟ کبھی بھی نہیں۔ انسان خود سے زیادہ دوسروں کے لیے کماتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن آخر میں جب وہ یہ سب حاصل کر چکا ہوتا ہے تو وہ لوگ بہت دور جا چکے ہوتے ہیں جن کے لیے اس نے اتنی مشقت کی ہوتی ہے۔ وہ حساسیت کے عالم میں بول رہا تھا اور آمنہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ عامر، مجھ سے شادی کرو گے؟ خاندان میں بھونچال آ گیا۔ جس نے سنا انگلیاں دانتوں میں دبا لیں۔ آمنہ نے عمر سے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ آخر آمنہ کو اس پاگل پن کی کیسے سوجھی؟ جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں اپنے اپنے کیفے لگائے جا رہے تھے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آمنہ اور عامر کا آپس میں چکر چل رہا تھا اور اسی لیے آمنہ نے عمر بیچارے کو ٹیم سے ناک آؤٹ کر دیا اور گھر میں آمنہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ کہوں تو بے حیا، نہ کہوں تو ماری جاؤں۔ میری چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے ماں باپ کیسے نہ سمجھ پائے کہ میں کس ذہنی اذیت کا شکار ہوں۔ اس کے آنسو اس کے گالوں میں بہنے لگے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے کسی بھی چیز کے لیے کبھی انتظار نہ کرنے والی آمنہ نے 4 سال اپنے منگیتر کا انتظار کیا۔ یہ عام سی بات تھی کیا؟ ویسی ہی جیسی سب کے لیے لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے۔ امی، کیا لگتا تھا آپ کو آمنہ کو بہت سارا پیسہ خوش کر دے گا؟ آمنہ کو شوہر چاہیے تھا امی، پیسہ بنانے والی مشین نہیں، کیونکہ منگنی کر کے اگلے 8 سال وہ شادی کے بغیر رہ سکتا تھا۔ کیوں لٹکایا ایک ایسی لڑکی کو انتظار کی سولی پہ، جس نے اس کے نام کی انگوٹھی پہننے سے پہلے اسے تاعمر انتظار کرنے کا وعدہ اور ساتھ رہنے کی منت نہیں کی تھی؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے آمنہ؟ اتنا اچھا لڑکا بغیر کسی محنت کے مل گیا تو ملتا ہی نہیں۔ امی، وہ حلق کے بل چیخی جیسے بچے کو چاند دکھایا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارا ہے، یا جیسے چکور ساری زندگی چاند تک پہنچنے کی کوشش میں ہر رات اڑتا ہے اور صبح تھک کر نیچے گر جائے۔ بالکل ایسے ہی میرا اور اس کا تعلق۔ اتنی خامیاں تھیں اس میں تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے انکار کیا ہوتا۔ اول تب معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ تو اب پتہ چلا ہے۔ مجھے عمر سے شادی کرنی تھی امی، اس کے عہدے سے نہیں۔ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو لاکھوں کما رہا ہو، مجھے تو ایسا چاہیے جو لاکھوں کے برابر توجہ دے، جسے ہزاروں کاموں میں بھی میرا خیال رہے، جو چاہے تھوڑے کم بھی کما لے مگر جب کسی دن میرا دل چاہے تو اس وقت مجھے آئس کریم کھلانے لے جا سکے، جس کے انتظار میں رات کے آخری پہر تک نہ سوؤں، جس سے کوئی بات کرنے کے لیے میں کسی وسیلے کی محتاج نہ ہوں، جس کے ساتھ بیٹھ کر میں ہر رات ہر دن کی کہانی بیان کر سکوں۔ امی تھک کے جیسے کرسی پہ بیٹھ گئیں تو آمنہ ان کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے لیے۔ مجھے وہ چاہیے امی جس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ میں ہوں اور جو میرے پکارنے پہ دنیا کے دوسرے کونے سے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ میرے پاس آ سکے۔ بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ آمنہ کا احمقانہ اور جذباتی فیصلہ تھا اور غور کیا جاتا اس کی اپنی امی تک اس سے ناراض تھی، مگر اس کے باپ نے اس کا ساتھ دیا اور عامر کا رشتہ قبول کر کے اگلے ہفتے ہی اس کا نکاح کر دیا۔ آمنہ نے تو جس چیز کا انتخاب کیا تھا وہ اس پر خوش تھی۔
مگر دور بیٹھا عمر راتوں کو جانے کیوں بے چین ہو کر اٹھ جاتا تھا اور دیر تک اپنے خسارے کا حساب لگاتا تھا۔